پیغمبروں میں جتنے بھی پیغمبر ہو گزرے ہیں، تمام تر پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی اسماء نوازے۔ تمام تر پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی اسماء نوازے۔ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک ایسی ذات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس میں ذات سے نوازا۔ اب جب کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ذات دیا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ اس میں ذات ٹرانسفر ہوا، اور اس میں ذات کے ٹرانسفر ہونے سے یہ امت تمام پیغمبروں کی امتوں سے سب سے زیادہ اشرف اور ممتاز امت ہو گئی۔ انسان اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور اشرف اور ممتاز ہے، لیکن تمام پیغمبروں کی امتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ افضل ترین امت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ذات عطا ہونا تھا، اس میں ذات کا نور عطا ہونا تھا، اس میں ذات کے جلوے عطا ہونے تھے، اس میں ذات کے تبرکات عطا ہونے تھے، اس میں ذات کے امتیازات عطا ہونے تھے۔ اسی وجہ سے تمام پیغمبروں نے یہی دعا کی کہ یا اللہ ہمیں آپ اپنے پیارے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں مبعوث فرما۔ اب اس میں ذات کی وجہ سے اس امت کا امتیاز ظاہر ہو گیا، اور اسی امتیاز کی بنا پہ انبیاء کی دعا کا مقصد بھی ظاہر ہو گیا کہ انہوں نے دعا مانگی تو کیوں مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، اپنے حضور میں رکھا، جنتوں میں رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا لقب عطا کیا، اپنا دوست کا لقب دینے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ذات عطا نہیں ہوا، انہیں بھی صفاتی اسم عطا ہوا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے نا، وہاں وہ تجلی انہیں ملی، اس نور کی تجلی سے خر موسیٰ صاعقہ کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ یعنی طور کی تجلی سے موسیٰ علیہ السلام جیسا جلال اور جلیل القدر پیغمبر بے ہوش ہو گیا نور کی ہلکی سی تجلی سے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو اس میں ذات عطا ہوا، تو اس میں ذات کی وجہ سے جو نور ہمارے سینوں میں اترا وہ اس صفاتی نور سے زیادہ طاقتور نور تھا۔ اس میں ذات کا اپنا ایک طاقت کا، امتیاز کا، اور اس کا اپنا ایک معیار ہے جو تمام تر صفاتی اسماء کے اوپر غالب ہے۔
اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو صفاتی اسم کا جو نور ملا، صفاتی اسم جو ملا، اس صفاتی اسم کی وجہ سے اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ طور کا نور برداشت کر پائے، حالانکہ اسے طور ملا نا۔ اور دوسرا یہ کہ انہیں جب بھی ضرورت پڑتی تو انہیں اپنی بستی چھوڑ کر وہاں جانا پڑتا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ اب فرق دیکھیں، پیغمبر ہے اور جلیل القدر پیغمبر ہے، ایک ایسا پیغمبر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، جبریل بھی وہی اتارتے ہیں لیکن یہ خود بھی اللہ سے ہم کلامی کرنے جاتا ہے، اللہ کا دیدار نہیں کیا، اللہ کے نور کی تجلی سے وہ تو بے ہوش ہو گیا، اللہ کا دیدار کیا کرتا ہے، لیکن اللہ سے ہم کلامی اسے نصیب ہوئی، اسے کلیم اللہ کا خطاب بھی عطا ہوا، اتنا بڑا انعام ملا۔ لیکن حالت یہ تھی کہ انہیں جب بھی اللہ سے ہم کلام ہونا پڑتا، اللہ تعالیٰ سے جب بھی کوئی بات کرنی ہوتی تو اسے وہاں جانا پڑتا، وہاں جاتے، وہاں جا کے ہم کلام ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے طفیل، اس کے اس رتبے کے طفیل، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے طفیل، اللہ تعالیٰ نے یہ امتیاز اس امت کو بخشا کہ اسے اسم ذات عطا ہوا، اور اسم ذات کا نور جن جن کے دلوں میں پیدا ہوا، جن جن کے دلوں میں اسم ذات کا نور پیدا ہوا، وہ اللہ کے انوار اور تجلیات میں محو رہنے لگے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے دیدار تک بھی جا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی پا سکتے ہیں، اور پایا بھی ہے، اور پایا بھی ہے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کو طور ملا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہ امت اپنے عشق کی بنا پہ خود اپنے اندر طور پیدا کر سکتا ہے، خود اس کی اپنی ذات میں طور پیدا ہو جاتا ہے، ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، جس نور کا دیدار کے لیے طور خود چل کے آتا ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فرماتے ہیں نا کہ خانہ کعبہ ان کا طواف کیا کرتا تھا۔ ہم لوگ تو اس طلب میں رہتے ہیں، اس پیاس میں رہتے ہیں، اس تڑپ میں رہتے ہیں کہ ہمیں خانہ کعبہ کا دیدار نصیب ہو، ہم خانہ کعبہ جائیں، وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کے اس گھر کا دیدار کریں، اس کو جا کے چومیں، اس کی چوکھٹ کو چومیں، حجر اسود کو چومیں۔ ہم تو اسی بے قراری میں زندگی گزارتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ جائیں اور اس کا جا کے طواف کریں، اس کا طواف کرنا، اس کو دیکھنا ہم اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ کیا ہستی رہی ہوگی جن کا طواف آ کے خانہ کعبہ کرتا ہو، جن کا طواف آ کے خانہ خدا کرتا ہو، کعبۃ اللہ جس کا طواف کرتا ہو۔ بی بی رابعہ بصری کی ذات، اور پھر اس سے آگے کے جو معاملات ہیں بڑے ہی عجیب معاملات ہیں۔ ان کی ذات خود طور بن گئی، ان کی ذات انوار کا ایک مسکن بن گئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولا علی سرکار کے پہلے ولایت کے خلیفہ،
اور مولا علی سرکار کے حضور سے جسے تعلیم ملی ہو، جسے خلافت ملی ہو، اس کی کیا شان ہے، کیا اس کا رتبہ ہے، کیا اس کا مقام ہے، ہم اس کا اندازہ لگا نہیں سکتے۔ لیکن انہیں کسی نے خبر دی کہ شہر سے باہر ایک درویش آ کے رہنے لگا ہے پہاڑیوں کے پاس، بڑا ہی اللہ والا درویش اور اللہ کو یاد کرنے والا بندہ ہے۔ وہ گئے اور اپنے ساتھ کچھ سامان بھی لے کے گئے کہ اللہ والے بزرگ کی خدمت میں جاؤں، ان کی زیارت بھی کروں اور ان کی خدمت میں کچھ اپنی طرف سے پیش بھی کروں۔ جب وہاں گئے تو دیکھا بڑی ہی زبوں حالی میں ایک سیاہ فام، کالی رنگت ہے، بال اٹے ہوئے ہیں، جسم پہ ایسے ہی گدڑی سی پہنی ہوئی ہے اور بڑی ہی زبوں حالی میں ہے اور اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ انہوں نے جا کے سلام کیا، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، حسن بصری کیسے آئے ہیں؟ یہ بڑے حیران ہوئے کہ انہیں میرے نام کا علم کیسے ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی معلوم ہوا کہ کوئی اللہ کا ولی ہے، وہ یہاں پہاڑیوں میں آ کے رہنے لگا ہے، تو دل نے چاہا کہ میں زیارت کر کے آؤں اور اپنی طرف سے کچھ خدمت بھی پیش کر کے آؤں۔ تو انہوں نے کہا تو کیا لائے ہو؟ انہوں نے کہا یہ کچھ سامان لایا ہوں زندگی بسر کرنے کے لیے۔ تو بڑی حیرانگی والی نظروں سے حسن بصری کی طرف دیکھ کے پہاڑ کی طرف یہ انگلی کا اشارہ کیا تو پورا پہاڑ سونے کا ہو گیا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ کے حیران رہ گئے اور وہ کہنے لگے کہ حسن بصری، دنیا کی ضرورت تو مجھے نہیں ہے، میں چاہوں تو یہ پوری دنیا میرے لیے سونا بن کے میرے قدموں میں پڑی رہے، اور یہ اب بھی سونا بن کے میرے قدموں میں پڑی ہوئی ہے، پر مجھے اس کی ضرورت ہے نہیں۔ میں جس چیز کا طالب ہوں وہاں ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایسے اللہ والے ہو کے گزرے ہیں جو اپنی ذات میں خود ایسا نور رکھتے تھے کہ طور ان کا طواف کرتا تھا۔ یہ شرف ہمیں ملا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، یہ شرف ہمیں ملا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، یہ شرف ہمیں ملا ہے حبیب کبریا کی نسبت سے، ان کے توسط سے، ان کے وسیلے سے، اور ہم نے اس شرف کی کتنی قدر کی ہے۔ کوئی طور کی طلب کرے، یہاں خود طور آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، خود طور آپ کے دیدار کے لیے پریشان ہے، لیکن آپ نے وہ نور ہی پیدا نہیں کیا کہ طور آپ کی زیارت پہ آئے۔ آپ نے وہ کام ہی نہیں کیا کہ جس سے طور آپ کی طرف راغب ہو، جس سے طور آپ کا طواف کرے۔ کتنی سستی اور کتنی بے وقوفی کے ساتھ ہم نے اس زندگی کو گزارا ہے اور گزار رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ لہذا کوشش کریں اپنی ذات میں وہ نور پیدا کریں کہ طور آپ کا طواف کرے، اپنی ذات میں وہ نور پیدا کریں، اپنے اندر وہ نور پیدا کریں، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر میں اتنا تر کیجئے کہ وہ نور آپ کے دلوں میں اترے، اور دل سے بھی ذکر جب جاری ہو تو آپ کے پورے وجود کو وہ نوری نور سے بھر دے،
اور پھر طور خود آپ کا آ کے طواف کرے اور آپ کا آ کے دیدار کرے اور دیکھے کہ یہ کیا کمال ہو گیا، اور یہ کمال سارا اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے ہمیں، ہم نے قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا وما قدر اللہ حق قدری، کہ انہوں نے میری قدر نہیں کی، جو میری قدر کرنی چاہیے تھی نا تم لوگوں نے وہ قدر کی نہیں ہے، اور حقیقت ہے ہم نے وہ قدر نہیں کی ہے۔ جیسا وہ عظیم عظمتوں والا قدرتوں والا ہمارا رب ہے، اور جتنی محبتوں عنایتوں اور رحمتوں والا ہمارا رب ہے، جس نے اپنی محبت اور عشق کا منبع اور سرچشمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو ہمارے لیے نسبت بنا دی، ہمارے لیے وسیلہ بنا دیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مبعوث فرمایا، اتنی بڑی نعمتوں کی ہم نے قدر نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو قدر کرنی چاہیے ہم نے وہ قدر نہیں کی۔ اگر وہ قدر کر لیں تو ہم اپنی ذات میں طور بن جائیں، ہم اپنی ذات میں طور بن جائیں۔